بھی نہیں کرنی تے تیل بھی نہیں سروں دا لاؤنا تے آپا ڈانڈون بھی نہیں مارنے، بس ایک تویت اور بنتے اپنی فتح ہی فتح۔ وہ اسی بات پہ ہی سمجھ گیا، کہتا مدنی صاحب مجھے سمجھ آگئی میں دھوکے میں تھا، اگر یہ تویزوں سے فتح ملتی تو میں پھر بادام کیوں کھانا۔ علامہ اقبال کا 9 نومبر کو ہم نے دن منایا جی، آج اقبال ڈے ہے۔ بتوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، تویزوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، ان ڈوریوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا۔ اللہ سے یقین ہی ختم ہو گیا اور تویزوں پہ ہمارا یقین آ گیا۔ تویزوں پہ بولو ایمان سے بتائیں، یہ اب ڈولوں پہ تویز باندھتے ہیں کہ نہیں لوگ باندھتے؟ تو پھر ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے خدا کو ماننا توحید ہے کہ اللہ ہے، یہ یقین کامل ہے۔ اب اللہ پہ یقین ختم ہو کے ہمارا منگل پہ یقین آگے۔ ہم منگل کو کسی بچے کی شادی نہیں کرتے جی، بدھ کا مسود۔ آج کتنے بیٹھے ہیں بتائیں، بدھ پہ یقین آیا کہ نہیں لوگوں کا؟ لا مینوں تسی رحیم یار خان چ منگل نو کسی دی منگنی کر کے وکھاؤ، شوہرا لا کے وکھاؤ، منگل نو تسی کسی منڈے دا ویاہ کر کے وکھاؤ۔ شاذر ناظر کوئی کرنگے جڑے کوئی توحید پسند نے، باقی سارے آکھنگے منگل منحوس دے نے، بدھ کم سود۔ اچھا بھی منگل نو منڈا جم لیندے جے، ویاؤں دے نہیں۔ منگل نو اللہ نو کہو بھی واپس لوے، اللہ اسی نہیں منگل نو لینا منحوس دے۔ بدھ نو آن دے، جمعرات کو آن دے، جمعے نو آن دے۔ اچھا کئی بندے 2 مہینے مبارک نہیں لیتے، محرم سفر مبارک نہیں لیتے۔ میں نے ایک بندے کو مبارک بات دی، وہ ہمارے گلی میں رہتے تھے، تو میں نے کہا جی مبارک ہوئے تاڑ کر پتر ہویا، پوترا سی ہو دا، کہنا نا اینا مہینے چاہی مبارک نہیں لیندے۔ میں کہا انتے میں دینی ہے، تو اسی منڈا لے لیا، میں مبارک نہیں دے سکتا۔ میں کہا تسی واپس کرو، میں اپنی مبارک واپس کرنا، تو یہاں تسی شیڈول بدلو۔ ہاں بولے، ہاں کتنے لوگ بیٹھے بتائیں، میرے دوست میں سب کو بتاؤں گا، آپ جتنے میرے چاند مکھن ملائی آئیں اللہ کے لیے یقین اللہ پہ رکھیں۔ بولے اگر لوگ ساڑھا گوانڈی ملک چاند تے پہنچ گیا ہے، اسی منگل تک بھی نہیں پہنچے۔ ساڑھا گوانڈی ملک انڈیا چاند تے پہنچ گیا ہے، پہنچے ہے نا بزرگو، وہ چاند تے گیا ہے، اسی منگل بدھ تک ہی پہنچے۔ او بھائی اتنا بڑا رب چھوڑ کر ہم منگل بدھ تک پہنچے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہے؟ بتوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے۔ دنوں سے تمہیں امید خدا سے نا امیدی، یہ مجھاں دیاں گلاں چسا ٹلیاں پائیاں لکڑ دیاں، جی جدوں دی ٹلی پائیے مجھ نو کچھ نہیں ہویا، ایک او دے گل چ بھی پاؤ جنہیں ٹلی بنا کے دیتی کہ دے انہوں کچھ نہ ہو جائے۔ پہلے تو وہ زندہ رہنا چاہیے نا۔ اللہ کی قسم ہم اتنا بڑا معبود چھوڑ کے زمین پہ لاکھوں معبود بنا لیے۔ بولو آپ آج وعدہ کریں سارے دن کس کے ہیں؟ اس کا مالک کون ہے؟ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، نزل علی محمد وہو الحق، جو حضور تے نازل ہویا دا نا حق ہے، اچھی بولو۔ تے حضور نے کیا مالک یوم دین، اللہ قیامت دے دن دا مالک ہے۔ کنے بیٹھے جے سعید بن عامر کھڑے نے، فیصلہ کنے منٹ جو ہے 1 منٹ چے آن کے حضرت سعید بن عامر نے کیا عمر اللہ تو ڈر کے فیصلہ کرنا ہے، تے 1 منٹ تو بعد عمر نے کی فیصلہ کیتا ہے، آندھے نے سعید بن عامر میں تینوں فلانے علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ نہ ممبر سازی کی تھی، نہ قانون پاس کرایا، نہ آرڈیننس لے آندا، گورنر بناتا منٹ ویچ۔ بنیاد کیا تھی؟ کہندے نے جڑا آپ اللہ تو اتنا ڈرن والا ہے، مینوں ڈراؤن آیا ہے، خود کنا کو ڈردا ہوئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ منٹ میں ہونا تھا؟ سعید بن عامر کہندے نے عمر بڑی وڈی مصیبت میرے گل پاتی۔ صحابہ حکومت کو مصیبت سمجھتے تھے اور ہم حکومت کو عزت سمجھتے ہیں، ہم عہدے کو عزت سمجھتے۔ عمر صدیق صاحب نے ایک شورا کے اجلاس میں بات کی، وہ بہت اچھی بات۔ انہوں نے کہا یہ جو زیادہ پیسے دیتے ان کو عہدوں نہ دیں۔ سنی تھی آپ نے بھی بات، آپ نے بھی یہ کیوں تھی کہ یہ عہدے پیسے دے کر مل رہے ہیں کہ جو زیادہ خرچ کرے گا اس کی عزت ہوگی۔ پھر صاحب تقوی انسان تو شورا سے گیا۔ پھر یہ سیاسی پارٹی اور مذہبی پارٹی میں فرق ہی یہی کہ یہاں پیسے کی عزت نہیں، یہاں تقوی کی عزت ہے، یہاں لگن کی عزت ہے، یہاں دین کی طرف کی عزت ہونی چاہیے۔
عالم دین کے پاس تو ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے محدثین ہیں ان میں سے چند محدث امیر تھے، باقی سب غریب محدث تھے. چند علماء امیر تھے، باقی سب غریب تھے. تو آج تک امیر بندوں کے پاس جب پیسہ آ جائے تو ان کے لیے فتنہ بھی ثابت ہوتا ہے. سنیے حضرت امام بخاری بہت بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے، مگر باپ بھی عالم تھا، بیٹا بھی عالم تھا. دنیا میں کتنے بڑے بڑے علماء کی میں نام کروں، وہ تو چلتے چلتے بات آ گئی شورا کی تو میں نے سنا دی ہے. مرزا صاحب بھی اس اجلاس میں تھے، میں تو جا نہ سکا، مگر میں بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر دی کہ دین اور دنیا والوں میں فرق یہ ہوتا ہے. حضرت سعید بن عامر کی کہندے نے ذرا سنیا جے، بچے بس ٹھیک تھا، مسجد والا چل رہا تھا کوئی بات. سعید بن عامر کہندے نے ہن صحیح چلے، اللہ عمر چ برکت پائے، بس ٹھیک ہونے تو چھیڑی نہ. جڑے والے سعید بن عامر کی کہندے نے سنیا جے عمر مینوں مصیبت چ پاتا ہے. اینا لوکاں حق منیا سی، نزل علی محمد وہو الحق، جو پیغمبر دے دل تے نازل ہویا حق ہے، اور انہوں نے حق من کے وکھایا کیویں. حضرت عمر دا بھی یقین سی قیامت ہونی ہے، تے حضرت سعید بن عامر دا یقین بھی. جننے ساڈے بیٹھے نے آج دا درس اگر تسی پلے بنیا نا کتنی چیزاں تو تسی تائب ہو جاؤ گے. سعید بن عامر کہندے نے مینوں مصیبت چ پا دیتا عمر نے، ایڈی وڈی گورنری لے آتی سو، میں اپنی نیندرے سونا سا تے اپنی نیندرے یہ ڈبل نہ آواز ہو، پہلے ٹھیک سی مکسر نہ ختم کاری کو. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے ایتھے چلے بس ہن نہ چھڑیاں، تھوڑا جا ٹائم رہ گیا بس ہن تو انہاں نوں گلاں سمجھاؤں دے مینوں. سعید بن عامر کہندے نے میں بڑا خوش ہوں، قسم ایک بندہ سر نہیں ہلا رہا اور اج درس انج سندا پیا ہے جویں ایک ماں بچے نوں سمجھاؤندی تے بچہ توجہ نہ گل سندا ہے. میں قسم تاڑی محبت ویکھ کے اج دل خوش ہو گیا ہے. ایڈے درد نال تسی تقریر سندے پے جے، درس سندے پے تے ممی قسم اج اس دنیا چوں نکل کے گفتگو کردا پیا ہے. میں چاہنا کہ جننے بیٹھے نے جڑی میں ایت پڑھی اج تاڑے دل چ واڑ جاواں کہ میرے پیغمبر تے جو نازل ہویا ہے حق کناں نے منیا، انہاں من کے وکھایا تے عمل کر کے وکھایا ہے تے انہاں نوں اللہ نے قیامت تو پہلے ہی دنیا وکھا دتی کہ واقعہ تسی انج دی زندگی بسر کیتی ہے، مرن تو پہلا ہی تسی مر گئے جے. حق نو حق من لیا وے. اے سنیا جے دھیان نال جڑی ایت مولوی حضرات تے تسی پڑھ دے جے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جنہ ایت دی تفسیر ویکھنی ہوئے نبی دے صحابہ ویکھ لو، جنہیں چل دی پھر دی تفسیر ویکھنی اس ایت دی کتاباں چ نہیں، کردار نبی دے یار ویکھ لو کیویں سعید بن عامر گورنر بن گئے. حضرت عمر نے ایک دن چھاپا ماریا، میں ویکھاں حاجی ثناء اللہ صاحب کی کر رہے ہیں. ایتھے سانوں آندے تو ویکھیا بڑا حاجی ثناء اللہ. حضرت عمر نوں جو متاں دین آیا سی لوکاں نوں متی دوا میں رڑدی جاواں، اے مثال سنی. حضرت عمر آندے نے مینوں متاں دین واسطے آیا، میں جو ویکھاں آپ کنے کو پانی چ چھاپا مار لیا امیر المومنین، چھاپا پہ گیا، رولا پہ گیا، امیر المومنین آیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن جلاس کیتا ہے نا، عدالت لائی. حضرت عمر کہندے نے ان کیمرہ جلاس نہیں ہوئے گا، عدالت تو اوپن کیمرے دی لگے گی، ساری دنیا ویکھے گی. تے سعید بن عامر نو کہندے نے آج تیرا محاسبہ ہے. کہندے جی میں تیار. ساڑھے اتھے 20 سال کیس ہی نہیں مکدے، 40 سال کیس نہیں مکدے، 10 سال کیس نہیں مکدے. ساڑھیاں عدالتاں دے کیس اینے سال ہی 40 سال 45 سال 50 سال فیصلے نہیں نہ ہوندے. آج عدالت عمر دیئے تے گورنر پھسیا پہ ہے، گورنر پھسیا ہے. بولو ایک دن دی بھی تاریخ نہیں منگی، کیوں نے منیا سی نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد تے نازل ہویا حق ہے. جنہ حق منیا وے وہ حق تے عمل بھی کر دینے، پھر اللہ ہمیشہ حق تے رکھ دا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. انہاں تے کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ نہ حق منیا ہے. آج دا درس قرآن
جنہ پیغمبر تے جو نازل ہویا حق منیا پھر عمل کیتا پھر اللہ نے عزت دیتی۔ سعید بن عامر کہندے نے جی میں تیار ہاں دسو، کہندے نے کسے نو میرے گورنر تو شکایت ہوئے تے کھڑا ہو جائے، تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندا جی مینوں گورنر تے شکایت ہے، ساڈا گورنر روز لیٹ آندا تے اسی دفتر چ پہلوں آ کے بیٹھے ہونے ہاں۔ حضرت سعید بن عامر نے یہ نہیں کہا مینوں تاریخ دتی جائے میں وکیل کرنا ہے، کہندے جی تیار ہاں مالک یوم الدین، میں قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، میں تیاری بھی کیتی ہوئی ہے، میرے کول جواب لے سکدے جے میں لیٹ کے ہونا ہے؟ کہندے نے دسو، کہندے نے میرے گھر دے اندر ملازم کوئی نہیں، میں آٹا گننا ہے، میری بیوی بچے کھلوندی ہے، پھر میری بیوی آٹا پکاؤندی ہے تے میں بچے کھلونا ہے، انہیں چ میں لیٹ ہو جانا ہے۔ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈلن لا پیاں، کہندے نے گورنر صاحب تسی کوئی ملازم رکھ لینا سی، کہندے مینوں اللہ تو ڈر آندا سی کتے اللہ قیامت نو کہہ نہ دوے کہ جیڑا کام تو اپنے ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا تے ملازم رکھ کے بوجھ کیوں بنیا، اس واسطے میں اپنا کام اپنے ہاتھ نال کرنا سا۔ میں گورنر ہاؤس اگلے دن بیٹھا سا، 200 ملازم گورنر ہاؤس دا، 200 ملازم گورنر ہاؤس کا، اتنے عظیم عظیم کھانے، اللہ کی قسم میں ادھر گورنر ہاؤس میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا ادھر مجھے کوئی تقریر کے لیے کہے تو میں یہ حق سنا سکتا ہوں، یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میں واقعہ سنا سکتا ہوں، وہاں سنانا تو بھائی آئندہ میری گورنر ہاؤس میں انٹری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ انگریز کے نظام کا گورنر ہے، یہ محمد کے نظام کا گورنر ہے۔ نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے نبی دے دل تے نازل ہویا دا نا حق ہے۔ کہندے نے جناب میں ملازم ہی کوئی نہیں رکھیا، آپ ایمان سے سوچیں، یہاں مسجدوں کے خطیب کہتے ہیں مجھے مسجد کا خادم رکھ کے دو، میری عزت نہیں ہے، میں خطاب کرتا ہوں میں مسجد کی ٹوٹیاں کو صاف کروں۔ حضرت یہ میں نے اپنے کانوں سے لفظ سنے، 27 سال ہو گئے میری تبلیغ کا تجربہ ہے، 27 سال مجھے جمعہ پڑھاتے ہو گئے، مولانا طارق جمیل 25 سال ہوئے دین کی بات کرتے، مجھے 27 سال ہو گئے۔ اس دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو 25 سال انہوں نے بتائے، تو 27 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھاتے، اور میں نے 27 سالوں میں ایسی باتیں بھی مسجدوں میں سنی ہیں کہ مولوی کہتا اذان دینا میرا کام نہیں، یہ مؤذن کا کام ہے، مولوی کہتا صفے بچھانا میرا کام نہیں، یہ خادم کا کام ہے، اور مرزا صاحب آپ امیر ہیں، میں آپ کی موجودگی میں یہ بات کروں گا، غصہ نہ کرنا، سب سے زیادہ ہم جھڑکے مسجد کے خادم کو دیتے ہیں جدا جنازہ نبی دی قبر تے پڑھن گیا، سب سے زیادہ جھڑکے مسجد کے خادم کو پڑھتی ہیں مسجدوں۔ آج مسجدوں میں وہ ماحول اسلامی کیوں نہیں کہ وہ نبی والا دین ان لوگوں میں نہیں ہے۔ نبی پاک مسجد نبی کا کام خود کرتے تھے، اپنے گھر کا کام۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہتی ہیں میں نے پیغمبر کو گھر میں کبھی فری بیٹھے نہیں دیکھا تھا، اور کچھ نہیں تھا تو حضور اپنے جوتے خود ہی گننے شروع ہو جاتے تھے، اپنے کپڑوں کو پابند لگانا خود شروع کر دیتے تھے، گھر میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ اب ہمارے گھروں میں فیس بک چلتی ہے، بیوی بھی چلا رہی ہے، بندہ بھی چلا رہا ہے، بچے بھی چلا رہے ہیں، ٹی وی چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، وہ لوگ گھروں میں یہی کام ہو رہا ہے نا۔ اور کئی اپنے بابا تو بچن واسطے انہوں موبائل لے دیں نے، لے ابا موبائل نہ لگا روی ہوں، کئی اپنے ابو کو مصروف کرنے کے لیے اس کو موبائل لے دیتے کہ چلو ابے دیا چڑکاں تو بندہ بچے گا نا۔ یہ ٹچ موبائل بڑا ذائقہ ہے، ایسے ہاتھ سے چلتا ہے بس چلاتا ہی رہتا ہے، بندہ مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے بیٹھے ہیں، نوٹ کریں بات۔ حضرت سعید بن عامر کہندے نے اور کوئی شکایتی اٹھے، ایک بندہ اور کھڑا ہو گیا، کہنا جی مینوں بھی اس گورنر تو شکایت ہے۔ ایک بندہ شروع ہو جائے پھر کام تو تر پیندا نا، ایک پرچہ ہو جائے تو کئی پرچے ہو جاندے ہیں، ایک گالاں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہی جاندا ہے۔ اج میں مولوی مسیتوں کڈیے نا تو پھر مقتدی آندے نے میں بھی پیسے لینے نے، دوجا آندا میں بھی لینے، جیوندیاں اودے کول نہیں منگنے، یا اتنے موجود ہوئے پھر گل نہیں کرنی، منہ تے نہیں گل کرنی، مگروں کرنی۔ اچھا جو آدمی مولوی کے جانے کے بعد کہے نا میں نے اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو بولو تو قرآن کا بھی گستاخ ہے تو حدیث کا بھی گستاخ ہے۔ وہ کہے دلیل، ان کے سورۃ بقرہ میں اللہ نے سب سے بڑی ایت اتاری ہے عہد و پیمان لکھنے کی، تو تم نے تو لکھا ہی نہیں، مولوی صاحب سے انگوٹھا نہیں لگوایا، سین نہیں کرائے، اس کا مطلب تو قرآن کا بھی گستاخ ہے، تو پیغمبر کے فرمان کا بھی گستاخ ہے، اور حضور کی فتویٰ ہے تیرے پہ، ساری زندگی اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک تم تائب نہ ہو جاؤ۔
اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا 3 قسم دے بندیاں دی دعا اللہ قبول نہیں کردا۔ پہلا بندہ جیڑا لین دین لگیا تحریر نہیں کردا، وہ دی دعا ہی قبول نہیں ہوندی۔ آن جنہیں بابے بیٹھے نے تاڑے کل کوئی تاڑا جوائی کوئی پتر کوئی رشتہ دار آکھے نا لاکھ روپیہ دارا دے، ان کے تھے گوٹھا لا سین کر، وہ آکھے جی میں تاڑا جوائی ہے، ان کے جوائی بات چوئیں پہلو کلمے دا رشتہ ہے میرے محمد نے کیا ہے۔ بولو تاڑے چکنے بندے بیٹھے نے جنہیں دی دعا اس وقت تو نہیں قبول ہو رہی، تو اسی 10 روپیے بھی کسی نے دارے دیں دے نو کدی لکھایا ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی برائی ہمیں۔ اچھا یہ سرکاری کاغذوں میں لکھا تھا باوقت ضرورت سند رہے، اس کا کیا مطلب؟ باوقت ضرورت اونچی بولیں، باوقت ضرورت۔ اچھا میں تنوی ایتھے ایک گواہی دوائی، جس چیز دا تڑ کو گواہ نہیں نا وہ دا نقصان ٹھانا پہندا کہ میں حضرت امام بخاری نے کسے نو کیا میرے کو لینے پیسے نے، ان ایک بندہ سی بیڑی سے جنہوں کیا انہیں رولا پا دیتا کہ میری یار خان لنگیا سال کا بعد رولا پاتا کشتی میرے پیسے گم ہو گئے نے۔ اور مولانا صاحب امام بخاری صاحب کو کوئی گواہ نہیں سی، وہ بندہ سی تے امام صاحب سی۔ سنو یہ گواہ اور تحریر کا کتنا وزن ہے۔ امام بخاری نے پیسے سٹ دیتے سمندر ویچ، وہ کشتی جی تلاشی ہوئی تے پیسے نہ نکلے، وہ بندہ انٹتے جا کے آندہ جی تاڑے کل تے پیسے ایسی تسی میں نے بخائے سی کتے گئے، کہتے میرے کل پیغمبر دی مانت حدیث بھی ہے، میں اپنے پیسے سوڑ دیتے سمندر چ کہ جے ثابت ہو گئے میرے کل پیسے نے، میرے کل گواہ نہیں نکلنا کہ پیسے میرے نے، کیونکہ میں تینوں دسے سی اینے پیسے تو وہ نہیں نکل لوکاں میں نے جھوٹا ڈکلیئر کر دینا سی، کسی نے میرے کل حدیث نہیں سی لینی کہ امام بخاری تے جھوٹا ہے۔ کہندے میں اپنا نقصان برداشت کر لیا پر پیغمبر دے دین دا نقصان برداشت نہیں کی۔ بھئی ان لوگوں نے ہم تک دین بچایا ہے۔ اسی مسجداں دے معاملے دے وچ پارٹی بازی دے وچ آ جانے ہاں، میں امام مسجد نو ہاتھ جوڑ کے کہاں گا جدو مسجد 2 پارٹیاں بن جن خود ہجرت کر جیا کرو، کیونکہ تساں دین محمد دسنا ہے۔ جدو پارٹی بازی چ اسی مولوی بن جاؤں گے پھر ساڈی ادھی پارٹی نے کہنا جھوٹا ہے، وہ دے چ نقصان دین دا ہونا اور کسی دا نہیں۔ مینوں ہن سمجھ آئی حضرت یہ جو شیخ الحدیث حضرات ہے یہ جماعتی مسئلوں میں کیوں نہیں پڑھتے، سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے آج سمجھ آئی، اللہ کی قسم میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ دنیا کے مسئلوں سے لگ تھلگ رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ امانت ہے جو کٹھی کرنی بھی مشکل ہے رکھنی بھی مشکل ہے۔ ان کے پاس بہت بڑی امانت ہے حدیث کی، وہ اس لیے لگ تھلگ رہتے ہیں دنیا والوں سے تاکہ مجھ پہ کوئی دبا نہ لگے، تاکہ جو میرے پاس دین کا علم ہے اس پہ کوئی ضرب نہ لگ جائے کہ میں نے یہ نہیں لینا، یہ تو مولوی جھوٹا ہے۔ آج سمجھ آئیے ساڑھے جڑے دور دے استاد سی نا، ساڑھی گلی چوں نہ لنگنا تے منہ تے کپڑا پا کے لنگنا، حضرت جتوں لنگنا نا ساڑھے استاد نے امام صاحب نے، میں نے ہون سمجھ لگی ہے وہ کیوں لنگ دے سی کہ اگر امام صاحب تے کوئی تبا لگے تے پورے محلے نے وہ دے کول دین نہیں سننا، کیونکہ وہ دے دین تے تبا لگ۔ شیطان بھی یہی کاری ضرب لگاتا ہے کہ ان کے مولوی کو ڈیمیج کرو۔ بھائی میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، مولوی کی غلطی کوئی آپ کے سامنے آئے تو اس کو نشر نہ کریں، مولوی کی غلطی اس کا جواب قیامت کو اس کو دینا پڑے گا، مگر پوری دنیا کا کفر کہے گا اسلام کے ماننے والوں کا یہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ عالم بہت بڑی اونچی بات ہوتی ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے، اس کے پاس دین ہوتا ہے۔ کہندے جی مینوں بھی شکایت ہے، آج قسمیں تسی کڈی حضرت توجہ نہ لوگ سن رہے اور یہ دلوں میں بات جا رہی ہے کہ سعید بن عامر کی اجے میں بات شروع کی ہے، یہ اس ٹائم اللہ کی قسم گھڑی دوڑنا شروع کر دیتی، میں شروع کر رہے ہیں گلاں 6:45 ہو گئے نے تے اجے میں جناب جی گل سمجھا رہے ہیں۔ سعید بن عامر کہندے نے دسو جی کوئی شکایتی، کھڑا ہو گیا ایک بندہ کہندا جی سانو شکایت ہے 15 دنوں بعد ساڈا گورنر چھٹی بھی کردا ہے۔ کنے دنوں بعد؟ اوئے ہوئے ہوئے، کہندے جی ہون سعید بن عامر کہندے نے جی میرے کو عذر موجود ہے، میں 15 دنوں بعد چھٹی کیڑی کرنا ہے، میرے کو کوئی سوٹ ہے میں صبح نو دھو دینا ہے، بیگم دی چادر لک نو بننی ہوندی ہے، شام تک میرا سوٹ سکدا نہیں تے میرے کو چھٹی ہو جاندی تے حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں۔
تے بڑے بڑے تہجد گزاراں دیاں چیخاں نکل گئیاں نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے پیغمبر تے نازل ہویا ہوتا نا حق۔ مالک یوم الدین، 5 نمازاں اسی بھی پڑھیاں تسی بھی پڑھیاں، زور عصر مغرب عشاء فجر۔ مالک یوم الدین امام بھی پڑھیا مقتدی بھی پڑھیا ہے۔ مالک یوم الدین ہائے کنہ نے پڑھیا ہے، جڑے نماز تو فوراً بعد جا کے لوکاں دے پٹھے وڑ لیندے انہیں مالک یوم الدین کی پڑھے، جنہیں نماز پڑھ کے جا کے چگلی کیتی ہے انہیں مالک یوم الدین کتھوں پڑھے کہ اللہ قیامت دے دن دا مالک۔ بولو بھائی، مجھے پتا ہو سویرے سپریم کورٹ چ میرا صاحب ہونا ہے، بولو میں کتے پاسے آسے جاواں گا؟ اللہ حضرت سعید بن عامر دے سامنے لوگ بھی رو رہے، عمر بھی رو رہے، تو ہن صاحب کدا ہو رہا ہے، رونا تو انہوں چاہیے، تے لوگ رو رہے، شکایتاں لان والے رو رہے، کیسی ایس بندے دے بارے کہتا ہے، تے کہندے نے جناب تساں نے دوسرا سوٹ کیوں نہیں بنایا، تو تے گورنر ہے، تے کہندے نے عمر میں اس وجہ تو جا سوٹ نہیں بنایا کہ میری رایا چوٹ کے قیامت نو کہ بندہ نہ کہہ دے اللہ دے کل 2 سی میرے کل 1 بھی نہیں سی۔ میں اپنی رایا دے برہنا تو ڈر رہا ہے کہ اللہ قیامت نو کتے میں نو پوچھ نہ لوے کہہ دے کل 1 سوٹ بھی نہیں سی تیرے کل 2 سی تاج میں نو صاحب دے دے۔ آپ بتاؤ یہ حکومت ان کے لیے مصیبت تھی یا عیش و عشرت تھی؟ مصیبت تھی۔ حضرت ایتھے مصیبت دی تشریح کردہ حضرت عبداللہ بن عمر نو سنو، حضرت عثمان کہندے نے تانوں گورنر بنا دیا ہے، کہندے نا میں نو گورنر نہیں چاہیے، تے کہندے نے جی کیوں؟ کہندے میں نبی پاک کو سنیا سی حکمراناں نو تونا تو پھڑ کے تے گردناں نال باواں بن کے تے منہ دے بل جہنم چ سٹتا جائے گا، تے کہندے میں نہیں بننا، تے کہندے نے ایک عثمان مسئلہ دسا، کہندے دسو، کہندے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ دا واسطہ پائے دی گل مان لینی چاہیے، تے میں تینوں اللہ دا واسطہ پانا مینوں گورنی نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان کہندے نے ایک میں بھی تینوں اللہ دا واسطہ پانا، ایک گل کسے نوں نہ دسی نہیں تے گورنر بننا ہی نہیں کسے۔ یہ تھا اسلام، نزل علی محمد وہو الحق، جنہوں نے مانا تھا انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا کہ جو میرے پیغمبر نے بتایا وہ حق ہے اور ہم نے اس حق پہ زندہ رہنا، اسی پہ مرنا ہے۔ ساڑی مسجد کی صدارت تو لڑائی ہو جاندی تے مسجداں دے صدر جدو صدارت تو اتر دینے پہلا مسجد دا چندہ بند کر دینے، نویں صدر نو آندے نے چلا کے وکھائی، مسجد کھل بند کر دینے، درس دی کے چھل نہیں بھیجنی کیونکہ نویں انتظامیہ آ گئی ہو جانے، سگو ٹوٹی چل دی پئی تے چل دی چھڑ کے جان گے کہ انہاں دی بےزتی ہوئے کہ نویں انتظامیہ کو مسجد نہیں سانبھی جان۔ کلمہ پڑھ کے دس جوڑی میں تشریح کر رہے ہیں ساڑھے چھ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ اپنا احتساب کریں، یہ جلسہ نہیں ہو رہا، آج کا یہ درس قرآن احتساب ہے کہ ہم نے حق کس کو مانا ہے اور حق کو ایڈوانس مانا ہے کہ نہیں مانا۔ مالک یوم الدین پڑھ دیں، یہ بوڑھے ہو گئے بزرگ، یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ساری زندگی انہوں نے مالک یوم الدین پڑھا ہے، مگر گھر جا کے انہوں نے بہو کو 1.5 من کی گال نکال لی۔ پھر کیسے مالک یوم الدین تم نے مانا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو بوڑھا ہو کر بھی گالی دیتا ہے، گالی دینے والا فاسق فاجر ہو جاتا ہے، اگر اس کی گال سے بندہ لڑ کے مر جائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم بن حجاج نے لکھی ہے۔ آج کتنے بزرگ بیٹھے ہیں ہماری گالیاں گھروں میں مشہور ہیں، اور یہ بزرگ سے آپ ہی ہیں۔ سنیے سعید بن عامر کہندے نے جی میں دوجا سوٹ ہی نہیں بنایا، ہائے ہائے، ہمارے حکمرانوں کی ادھر شیروانیاں لاکھوں کی شیروانیاں۔ اچھا بھی ایمان سے بتائیں، جو ایمان اس آدمی کا ہے کہ میں نے دوسرا سوٹ ہی نہیں بنایا، قیامت نو اللہ پوچھنے لائے دسو بھئی اون دی زندگی چ قیامت آگئی کہ نہیں آگئی؟ وہ تو منی بیٹھے، وہ تو قیامت تا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس نے زبان سے اقرار بھی کیا، دل سے تصدیق بھی کی، لوگوں سے مور بھی لگوا لی کہ میں قیامت پہ یقین رکھنے والا ہوں۔ تو بتایا کس نے؟ مصطفیٰ کریم نے۔
ہم صرف واقعی ہی مانی بیٹھے. حضور نے کہا رفردن کرو، حضور نے کہا آمین کہو، حضور نے کہا ہاتھ ادھر بانو، حضور نے کہا ہاتھ ادھر بانو، حضور نے کہا ہاتھ چھوڑ کے پڑھو. ہم یہی یقین کری بیٹھے ہیں. مگر اسلام والوں نے کیا مانا تھا؟ جو پیغمبر نے کہا مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. اچھا چلو تم میں سے کوئی ایک بندہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے جو ادھر 103 چک میں رہتا ہے، مولانا سعود الفیصل صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے روئی جائے. وہ پوچھے بابا جی کیوں روئے؟ کہندے مولوی صاحب میں دسو میرے کو آج گھر چاہے غلطی ہوئی ہے، میرے تے اسلامی حد لاؤ، میں عشاء تو پہلے اللہ کو سزا لینا چاہنا ہے، کتے موت نہ آ جاوے، قیامت نو میں حساب نہیں دے سکتا، ایتھے کوئی مسئلہ دسو میں پورا کر. کنے نمازی جنہوں نے ادھر اپنا احتساب کیا ہے؟ تو صحابہ کیا تھے؟ مدینے دے بازار چ ایک عورت تے نظر پئی تے انہوں کہندے جی تانوں اندر آؤ دکان چ کھجوراں وکھاؤنا ہے. اے تو چنگیاں اندر کھجوراں پئیاں ہیں. بس اینا ہی کیا ہے. تے او دے والا اکھ بھر کے ویکھیا تے انہوں کہن لگے مجھے آپ سے پیار ہے. تے وہ صحابی فوراً بی بی نوں ویکھ کے کہندا ہے تے بی بی کی کہندی اتق اللہ، اللہ سے ڈر. تو فوراً مسجد چاہ گیا تے آن کے کہندا سونیاں میرے تے ہاتھ لا دو، میں کسے لڑکی نو یہ نہیں کہہ بیٹھا ہے مینوں تیرے نال پیار ہے. ویکھیا چومن نو جی کیتا تے انہیں کہا اتق اللہ. نزل علی محمد وہو الحق، جو پیغمبر تے نازل ہویا حق ہے. ایسے صحابی نے منیا حق، قیامت تانی ہے، جواب دینا پینا ہے. انہیں پہلے ہی آن کے اپنے آپ مصطفیٰ دے سامنے پیش کر دیا. تاڑے جو کسی نمازی نے آن کے پیش کیتا کہ میری فلانے تے نظر پئی ہے تے مولوی صاحب میرے تے کو حد لاؤ؟ کدی کسی نے کیا ہوئے کہ تسی اسلام دے قاضی ہو، میں تانوں قاضی ماننا ہے، چھڑو پر عدالتہ دے تسی میرے تے حد لاؤ، میری کی سزا ہے؟ بس سنیں نبی پاک نے فرمایا کہ زور دی نماز نہیں پڑھی. کہندا سونے پڑھی. آپ فرماندے نے مومن دے چھوٹے موٹے گناہ اللہ اس نماز دی برکت نال ہی معاف کر دیندا تے جا گاہ نہ کری. جے ساڈے ورگا مولوی ہوندا ساری مسیت نو دسدا بھی انہیں اجا کیتا. بولو بھائی ساڈے تے ایتھے کسی دے گناہ دا پتہ چل جائے سی تبرکن دسی انہیں اے بندہ پہلے چرس پیندا سی ہن نہیں پیندا. وہ جنہیں نمازی نو نہیں بھی پتہ انہوں بھی پتہ لگ جانا. وہ آدھا مولوی جی انہاں دے میں چرس پی کے بدنام نہیں ہویا جنہ تو ہی میں نے چھڑا کے بدنام کر دیا. کہ وہ بولو بھی انہیں بیٹھے اوے بھائی کسی کے گناہ سے تعارف نہیں کرانا، صرف یہ تعارف کرانا ہے کہ اس بندے نے حق کو قبول کر لی ہے. کیا کر لی ہے؟ کسی دا تعارف کرانا کی کرانا ہے؟ اے بندہ 5 ٹائم دا نمازی بن گیا ہے، اے بندہ دین اسلام نو حق منن لگ پیا. سعید بن عامر دا ایک شکایتی کھڑا ہو گیا اور کہنا جی مینوں ہور شکایت ہے. تے ایک لاگے بیٹھا سی وہ کہنے لگا آ 2 سنیاں ہی تے ہن تینوں کوئی کسر رہ گئی؟ کہنا جی مینوں شکایت ہے شاموں پیچھے سعید بن عامر سانوں ملدا ہی نہیں. یعنی شام تو بعد سانوں لوڑ پیندی ہے، سانوں 15 چاہیے جدوں مرضی کال کریے تے آ جائے. بولو 24 گھنٹے سروس. کہندے جناب ہاں بھی سعید بن عامر تو شاموں پیچھے تیرا کو بوا کھڑکائے تو کیوں نہیں ملدا؟ کہندے جی اے گل نہ پوچھو اے میرا تے اللہ دا معاملہ. حضرت تقوی اس کو کہتے ہیں. کیا؟ تقوی. تقوی سمجھتے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں بزرگوں. کیا کہتا ہے؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ یہ پبلک میں نہ آنے دیں. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بتانا ہی پڑے گا کہ تسی بیٹھے پبلک والے عہدے تے جے تاڑی تے ہن سیونگ نہیں ہو سکتی. تے کہندے نے اچھی اچھی رون لگ پے، پہلے اسمان مل منہ کیتا تے پھر اچھی اچھی رون لگ پے. حضرت عمر کہندے دسو؟ کہندے نے مالک میں دسنا نہیں سی پر میری مجبوری ہے، امیر المومنین دی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. کہندے سنو میں سارا دن جڑے فیصلے کرنا ہے، میں رات کنڈا مار کے مسئلے تے کھلو جانا ہے تے اپنے اللہ نو کہنا مالک تیری عدالت چ میں جواب نہیں دے سکدا تے میں تے فیصلے صحیح کیتے ہی، جے کوئی غلطی ہوئے تے مینوں ایتھے ہی معاف کر دی، تیرا سامنا میں نہیں کر سکتا. حضرت عمر اتنا روئے داڑھی ہیجوان سے بھر گئی. یہ گورنر رو رہا، کہتے جی میں تے اپنی آخرت واسطے رات رکھی ہے،
میں رات چھڈ منجی لید نہ پیاری کر اگے رب دے گریا زاری کر اٹھ سجا تے اسواری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو وہ سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے توجہ میرے ول سائیں وحدت ناد وجا دے تو جتنیاں کھانچاں سونے ایک کیوں نے ہر بندہ اپنے مالک نو یاد کر رہے ہے کہ مالک میں تینو پلے آؤ میں قبر بھی پل گیا حشر بھی پل گیا پلسرات بھی پل گیا مالک یوم دین نو بھی پل گیا میں قرآن دی ایت بھی پل گیا نا دی قرآن کہندہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ کہتا میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا ہے میں تھریشر لاؤنی ہے ممنی لیدہ کنڈی لیدہ توڑی لیدہ کنک لیدہ کر دینی اللہ نے تھریشر لگانا ہے قیامت کے دن کہندے جی رام جی میں رات اپنے اللہ واسطے رکھی ہے بولو کدے واسطے دسو بھی کوئی گورنر رات مسلح تے کھلوندا ہے یہ ایک ایسا گورنر ہے رات مسلح پہ کھڑا ہے اور کی کہندا ہے کہ مالک صبح میں جڑے فیصلے کیتے نے میں اپنی نظر چ صحیح کیتے تے جے کوئی غلطی ہوئے تے مینوں ایتھے ہی معاف کر دے تے قیامت نو میں تیری عدالت چ جواب دے سکدا کنا ڈرن والا اللہ تو کتنا اللہ سے ڈرنے والا تے کہندے جی چوتھی شکایت والا بھی کھڑا ہو گیا تے کہندے جی سانو اے تے ایک اور بڑا اعتراض ہے کہندے کی کہندے نو مرگی دے دورے پیندے نے سانو صحت مند گورنر دو کہندے ہاں بھئی سید بن عمر کرسی تے گورا پیندا ہے کہندے جی واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں دورہ بھی نہیں پیندا مرگی بھی نہیں پیندی کہندے اسی اکھی ویکھیا کرسی تو ڈگ پیندے نے دورہ پہ جاندا ہے کہندے ہاں میرے کو سنو کیوں کہندے میں خبیب نو سولی چڑھ دا ویکھیا زندہ خبیب نو مکے چ سولی تے چڑھیا ویکھیا ہے زندہ خبیب نو لوگ سوئے مار دے سی جدو میری آنکھاں دے سامنے خبیب دی لاش آندی ہے میں ہوش ہی اڑ پینا زمین تے گر پہننا ہے بولو بھئی ادھر کسی زندہ بندے کو کلمے کی وجہ سے سوئے مارے جائیں آپ سے برداشت ہوگا کتنے دن کھانا نہیں کھایا جائے گا کہ یار اس بندے دا بھی قصور سی میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دی دہائی اے ساڑے مبوداں دا بید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی ایک ہی گناہ تھا خبیب کا وہ کہتا تھا جب نبی کریم کے سکے چچے نے کہا خبیب اتنا ہی کہہ دے میری جگہ پہ محمد کریم کو کانٹا ہی لگ جائے تو کہتے پھر کہتے تیری جان